بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بڑے بڑے اخباروں اور میڈیا چینلز پر امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے اخبار اس پر مضمون لکھ رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 30 مئی 2017 کو امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کی سیل اتنی زیادہ ہوئی کہ یہ چند دنوں میں بہت زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک کتاب بن گئی۔ کتاب کا ٹائٹل کچھ یوں ہے: ایسی جنگ جس سے فرار ممکن نہیں، کیا امریکہ اور چین اس پھڈے سے بچ سکتے ہیں؟ تمام پالیسی ساز، صحافی اور ماہر تعلیم اس کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ اس کتاب میں توسی ٹائیڈ ٹریپ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں نئی ابھرنے والی طاقت یعنی چائنا اور دنیا میں پہلے سے موجود عالمی طاقت یعنی امریکہ کے درمیان جنگ کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ تو طے ہے کہ یہ جنگ لازمی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار اور اس میں جو ہتھیار استعمال ہوں گے وہ پہلے ہونے والی جنگوں سے مختلف ہوں گے اور بہت زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر گراہم ایلیسن کی اس کتاب کا چرچا ہو رہا ہے۔ امریکہ میں چھپنے والے جریدے دی سلیکٹرز اور BBC نے اس کتاب پر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جس دن امریکی صدر ٹرمپ نے کووڈ-19 کو چینی وائرس کہہ کر پکارا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ امریکہ کبھی بھی چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امریکی جریدے نے اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان دونوں طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان نہ ٹلنے والی جنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں جو پہلا ہتھیار استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کرونا وائرس، یعنی دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پورا جنگل تباہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان لڑائی اقتدار اور معیشت کی ہے، جس میں پوری دنیا برباد ہو رہی ہے۔ بل گیٹس کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ کافی عرصہ جاری رہے گا اور اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس وائرس کے بعد ایک اور وائرس آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ بل گیٹس نے یہ بیان خود دیا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے بیان دلوائے جاتے ہیں جن کو میڈیا کوریج دیتا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ کا بزنس امریکہ میں ہے، دفتر وہاں پر ہے، آپ CIA اور دوسرے امریکی اداروں کی بات نہ مانیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ کو ایک قدم بھی چلنے نہیں دیں گے۔ اس کتاب کے اندر پروفیسر گراہم نے 500 سالوں کی تاریخ کو چھان کر 16 ایسی مثالوں کی نشاندہی کی ہے جن میں ابھرتی ہوئی طاقت نے پہلے سے موجود سپر پاور کا سامنا کیا اور 16 میں سے 12 دفعہ نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ اس کتاب میں برطانیہ اور جرمنی کی مثال بھی ہے، جب 20ویں صدی میں جرمنی برطانیہ سے آگے بڑھنے والا ہی تھا کہ بوسنیا کے شہر سراجیو میں ایک معمولی سے شاہی خاندان کے فرد کے قتل سے جنگ شروع ہوئی، جسے پوری دنیا آج بھی جنگ عظیم دوم کے نام سے جانتی ہے۔ اصل میں دونوں ملک کافی عرصے سے اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ چین کا پاکستان کے اندر گواد رپورٹ بنانا، CPEC، پاکستان کی مالی، معاشی اور فوجی امداد۔ دوسری طرف امریکہ کا انڈیا کی پشت پر ہاتھ رکھنا، انڈیا کو چین کے مقابل کھڑا کرنا، یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن سے ان ملکوں کے درمیان جاری سرد جنگ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی چائنیز ایجنسیوں نے پتہ چلا کر اس بات کو اوپن کر دیا تھا کہ یہ وائرس کہاں بنا، اس کا رجسٹریشن نمبر اور کون کون سے ملک اس میں ملوث ہیں۔ اصل میں پہلے لڑی جانے والی جنگیں اس جنگ سے مختلف تھیں، کیونکہ اس جنگ میں حیاتیاتی مہلک جراثیموں اور گیسز کا استعمال شروع ہو گیا ہے، اور دنیا میں کتنی تباہی ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ غور کریں تو ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی ضد میں اقدامات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ٹرمپ نے WHO کی فنڈنگ بند کر دی تھی، جبکہ اب چائنا نے اسے فنڈ دینے شروع کر دیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پوری دنیا، خصوصاً ترقی پذیر ملکوں میں غذائی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وارننگ WHO کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان جیسے غریب ملکوں کو خصوصاً خبردار کیا گیا ہے۔ مارخور نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مارخور نیوز۔ مارخور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔